بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المعول کتاب الصلاۃ درس نمبر 422 میں مرتد کے لیے زمانہ ارتداد کی نمازیں قضا کرنے کا حکم بیان کیا جائے گا۔ قضا نماز کے احکام بیان ہو رہے ہیں۔ مرتد کے لیے زمانہ ارتداد کی نمازوں کی قضا کرنے کا حکم ذکر ہوگا۔ مرتد کی اقسام اور ان کے احکام کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ عبارت کی توضیح اور تشریح، متعلقہ مباحث اور تجزیہ اور تحلیل بھی ہوگا، اور روایات اور احادیث کا بھی تذکرہ کیا جائے گا۔ ترتیب کے مطابق سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَيَقْضِي الْمُرْتَدُّ فِطْرِيًّا كَانَ أَوْ مِلِّيًّا إِذَا أَسْلَمَ زَمَانَ رِدَّتِهِ لِلْأَمْرِ بِقَضَاءِ الْفَائِتِ خَرَجَ عَنْهُ الْكَافِرُ الْأَصْلِيُّ وَمَا فِي حُكْمِهِ فَيَبْقَى الْبَاقِي ثُمَّ إِنْ قُبِلَتْ تَوْبَتُهُ كَالْمَرْأَةِ وَالْمِلِّ قَضَاء۔ مرتد وہ شخص جو اسلام کو چھوڑ جاتا ہے اور کافر اور مشرک ہو جاتا ہے، اگر پھر ایک مرتبہ مسلمان ہو جائے تو اس کی جو زمانہ ارتداد کی نمازیں رہ گئی ہیں ان کا کیا حکم ہے، چاہے مرتد فطری ہو یا مرتد ملی ہو۔ مرتد ملی اور فطری میں کیا فرق ہے؟ مرتد فطری وہ ہے کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا، فطرت اسلام پر پیدا ہوا، پھر اس کے بعد وہ کیا ہو گیا، اسلام کو چھوڑ کر کافر ہو چکا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جن کے والدین یا ان میں سے ایک مسلمان ہو اور وہ اسی کی زیر تربیت اور زیر کفالت رہا ہو، اور مسلمان ہونے کے بعد پھر کیا ہو چکا ہو، کافر ہو چکا ہو، تو مرتد فطری کہلاتا ہے۔ اور مرتد ملی جو ہوتا ہے وہ ہے کہ جو کافر اور مشرکین کے گھر میں پیدا ہوتا ہے اور پھر تحقیق کر کے مسلمان ہوتا ہے، اور اگر وہ شخص دوبارہ اپنے والدین یا اپنے جو ہے رشتہ داروں کے نظریات اور انکار اسلام کی طرف چلا جائے تو اسے مرتد ملی کہتے ہیں، یعنی اپنی ملت کی طرف لوٹ گیا۔ اگر یہ ایک مرتبہ پھر مسلمان ہو جائیں تو ان کی نمازوں کا کیا حکم ہے جو ان کے ارتداد کے زمانے کی رہ چکی ہیں۔ فرماتے ہیں وَيَقْضِي الْمُرْتَدُّ، مرتد شخص جو ہے اگر مسلمان ہو جائے، اذا اسلم، تو وہ قضا کرے گا اپنی نمازوں کی، زمان ردت ہی، جو اس کے ارتداد کے زمانے میں رہ گئی ہیں، فطرین کان او ملین، چاہے وہ مرتد فطری ہو یا مرتد ملی ہو، دونوں قسم کے مرتد کا یہی حکم ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ اس پر واجب ہے کہ اپنی زمانہ ارتداد کی نمازوں کی قضا کرے، للامر بقضاء الفائت، چونکہ فوت ہو جانے والی نمازوں کی قضا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو یہ سب لوگوں کو شامل ہے۔ اس سے جو لوگ خارج ہوئے ہیں وہ کافر اصلی ہے یا حیض و نفاس والی عورت ہے، تو اس طرح جو ہے چند ایک افراد اس سے خارج ہوئے، مرتد کو اس سے خارج نہیں کیا گیا۔ خرج عنہ الکافر الاصلی، اس سے فقط کافر اصلی، وما فی حکمہ، یعنی وہ حیض و نفاس والی عورتوں کے لیے بھی دلیل موجود ہے کہ ان کو قضا نہیں کرنی اپنی نمازوں کی۔ فیبقى الباقی، تو باقی لوگ اسی حکم کے تحت ہوں گے کہ اگر نمازیں انہوں نے چھوڑی ہیں تو اس کو کیا کریں گے، قضا بجا لائیں گے۔
بطور عمومی روایات میں امر آیا ہے کہ نماز جو چھوڑی گئی ہے اس کی قضا کرنی ہے، اور یہ شامل ہے کافر اصلی اور تمام جو ہے فرقہ اسلامی کو بھی، لیکن ان کو کیا ہے دلیل خاص کے ذریعے خارج کیا گیا ہے، یعنی آپ کو قضا نہیں کرنی۔ تو مرتد تو خارج نہیں ہوا تو اس کو قضا کرنی پڑے گی۔ فقہا نے کتاب الحدود میں کہا ہے کہ مرتد جو ہوتا ہے اس کو قتل کر دیا جائے، اگر توبہ کرے اور اسلام لے آئے تو مرتد ملی ہو تو اس کی توبہ قبول ہوتی ہے، باطناً بھی اور ظاہراً بھی۔ باطناً کا معنی یہ ہے کہ خدا تعالی کی بارگاہ میں بھی قبول ہوتی ہے، اور ظاہراً بھی یعنی کہ حاکم شرع کے نزدیک بھی اس کو ظاہری طور پر قبول کیا جائے گا، اور اس سے جو قتل کا حکم تھا وہ ساقط ہو جائے گا۔ تو جب مرتد فطری ہو تو اس کی توبہ کیا ہے ظاہراً قبول نہیں ہوتی، حاکم شرع کے نزدیک اس کو معاف نہیں کیا جاتا۔ مشہور قول کی بنیاد پر لازم ہے کہ اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، اگرچہ باطناً یعنی عند اللہ اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو حکم ہے مرد جو مرتد ہوتا ہے اس کے لیے ہے، لیکن جو عورت مرتد ہوتی ہے تو اس کو قتل نہیں کیا جاتا، چاہے وہ فطری ہو یا ملی ہو، بلکہ اس کو حبس ابد ہے، اور ہر نماز کے وقت اسے تعزیانے مارے جاتے ہیں کہ مسلمان ہو جائے۔ تو یہ جو کتاب الحدود میں اور وہاں پہ احکام بیان ہوئے، ان کی روشنی میں یہاں پر کچھ احکام کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ ثم ان قبلت توبته كالمرأة والملی قضا۔ اب مرتد شخص تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے قتل کرنے کا حکم ہے، اگر وہ کیا ہے واپس نہیں لوٹتا اسلام کی طرف، تو جب وہ توبہ کرتا ہے تو پھر اس کی دو قسمیں ہیں، یا تو اس کی توبہ ظاہراً قبول ہوگی یا قبول نہیں ہوگی۔ اگر توبہ اس کی قبول ہو جائے اور اس کو قتل سے معاف کر دیا جائے تو پھر اپنی نمازیں وہ خود قضا کرے گا۔ ثم ان قبلت توبته كالمرأة، جیسے مرتد ہے اگر اس کی توبہ قبول ہو جائے، جیسے عورت ہوتی ہے چاہے فطری ہو چاہے ملی ہو، اس کو قتل نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے لیے حبس ابد کا حکم ہے۔ تو وہ تو زندہ ہے، خود مسلمان ہو جاتی ہے بعد میں تو قضا کرے گی اپنی نمازوں کی۔ مرتد ملی جو کافر والدین سے متولد ہوا تھا اور بعد میں تحقیق کے ساتھ خود مسلمان ہوا، پھر بعد میں اس کو کوئی مشکل پیش آئی تو وہ کیا ہے مرتد ہو گیا، تو یہ شخص اگر توبہ کرنا چاہے تو اس کی توبہ قبول ہوتی ہے ظاہراً، اور اس کو قتل سے معافی مل سکتی ہے۔ تو یہ بھی اگر توبہ کر لے مرتد ملی تو قضا اپنی نمازیں خود قضا بجا لائے گا۔ وَإِن لَمْ تُقْبَلْ ظَاهِرًا كَالْفِطْرِ عَلَى الْمَشْهُورِ، اور اگر اس کی توبہ بظاہر قبول نہ ہو، یعنی حاکم شرع کے پاس محکمہ عدالت میں اس کی توبہ قبول نہ کی جائے، چونکہ مرتد فطری کے بارے میں مشہور کا نظریہ یہی ہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، اس کی جو حد ہے وہ معاف نہیں ہوگی۔ فَإِنْ أُمْهِلَ بِمَا يُمْكِنُهُ الْقَضَاءُ قَبْلَ قَتْلِهِ قَضَاء، پس اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ اگر اس کو اتنی مہلت دی جائے کہ جس میں وہ اپنے قاتل ہونے سے پہلے نمازوں کی قضا کرنا اس کے لیے ممکن ہو تو قضا وہ اپنی نمازیں قضا کرے گا۔ مثال کے طور پر کورٹ میں کیس چل رہا ہے اور ابھی اس کے لیے جو ہے فیصلہ ہونا ہے، تو یہ کیا کر سکتا ہے، اگر دل سے اس نے خدا کی بارگاہ میں توبہ کی ہے تو اس کے لیے پھر اپنی نمازیں قضا کر لے۔ وَإِلَّا بَقِيَ فِي ذِمَّتِهِ، اور اگر اس کو مہلت نہ دی جائے جس میں وہ اپنی نمازیں قضا کر سکے تو یہ نمازیں اس کے ذمہ پر باقی ہوں گی، یعنی اس کے وارثین وغیرہ
اگر وہ مسلمان ہیں، کیونکہ یہ فطری ہے، تو پھر کیا کر سکتا ہے، وہ اپنے احکام پر عمل کریں اور اس کی نماز قضا کرنے کی کوشش کریں۔ والاقوى قبول توبته مطلقا، جبکہ شہید ثانی کا نظریہ یہ ہے کہ قوی تر نظریہ جو مرتد کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جاتی ہے مطلقاً، یعنی ظاہراً بھی اور باطناً بھی، اور مرتد فطری بھی ہو تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، باطناً کی تو دونوں کی قبول ہوتی ہے، کیونکہ خدا کی بارگاہ میں ان کی جو ہے ندامت اور توبہ اس کی گنجائش ہے، اور ظاہراً بھی جو ہے حاکم شر کے نزدیک بھی اس کی توبہ قبول ہوتی ہے اور قاتل اس سے معاف ہو جاتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہو گیا کہ مرتد فطری بھی مرتد ملی کی طرح ہے، یعنی اگر وہ توبہ کرے تو اس کو قاتل نہیں کیا جائے گا، اور اس کی نمازیں جو ارتداد کے زمانے کی رہ چکی ہیں وہ خود اپنی وہ کیا کرے گا، قضا بجا لائے گا۔ تو یہ جو مرتد ملی اور فطری کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے ارتداد کے زمانے والی جو نمازیں رہ چکی ہیں ان کی قضا بجا لائے، اس میں شہید ثانی نے فرمایا کہ فوت ہونے والی اور رہ جانے والی نمازوں کی قضا کا حکم عام ہے۔ تو مشہور کا نظریہ یہ ہے کہ مرتد فطری کی توبہ قبول نہیں ہوتی ظاہراً، اور وہ کافر کے حکم میں ہے۔ ایک نظریہ یہی تھا، اس کے بارے میں مشہور کا نظریہ یہ تھا کہ اس کی ظاہراً قبول نہیں کی جاتی، لیکن شہید ثانی کی تحقیق یہ تھی کہ اس کی توبہ ظاہراً بھی قبول کی جاتی ہے۔ تو مشہور کی دلیل کیا ہے؟ صحیح ہے محمد ابن مسلم کوفی سقفی جلیل القدر فقیہ، امام باقر و امام صادق علیہ السلام کے دور کے بڑے فقہاء میں سے ہیں شیعہ کے۔ امام باقر علیہ السلام سے روایت، عن المرتد فقال من راغب عن الاسلام وکفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ بعد اسلامہ فلا توبۃ لہ وقد وجب قتلہ وبانت منہ امرأتہ ویقسم ما ترک علی ولدہ۔ مرتد کے بارے میں سوال کیا گیا، فرمایا جو شخص اسلام سے منہ موڑ لے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے احکام اور شریعت کا انکار کر دے بعد اسلام ہی، جبکہ پہلے وہ مسلمان تھا، تو اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی اور اس کو قتل کرنا واجب ہے، اور اس کی بیوی اس سے جدا ہو جائے گی اور اس کی جو اموال ہیں وہ اس کی اولاد پر تقسیم ہو جائیں گے۔ وسائل الشیعہ باب اول ابواب حد المرتد میں ہے۔ تو اس کا جو ہر حالت میں قاتل ہے، حد شرعی کے طور پر جو چیز بیان ہوئی ہے، تو اس کا یہ معنی ہے کہ محکمہ عدالت میں اور حاکم شرع کے نزدیک اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، حالانکہ اس پر نمازوں کی قضا بھی واجب ہے۔ تو اس کا یہ معنی ہے کہ فقط کافر اصلی جو ہوتا ہے اس سے قضا نماز معاف ہوتی ہے۔ تو شہید ثانی ان دونوں چیزوں کو ملانے کے لیے فرماتے ہیں کہ وہ بھی اگر توبہ کرے تو اس کی ظاہراً اور باطناً توبہ قبول ہو جاتی ہے، چونکہ عدم قبول توبہ یا تو اس کو اسلام کے احکام کی جو ہے ذمہ داری نہ ہونے کی بنیاد پر ہے، یا یہ تکلیف ما لا یطاق ہے، دونوں مشکل ہیں۔ تو اقوی یہ ہے کہ اس کی ظاہراً بھی توبہ قبول ہو جائے، کیونکہ اس کو قاتل کرنا کا جو وجوب ہے وہ تب ہے جب وہ توبہ نہ کرے۔ تو باطناً اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے تاکہ تکلیف بالمحال جو ہے لازم نہ ہے، چونکہ اس کو اسلام کے احکام اور عقائد کو ماننے کا حکم تو دیا گیا ہے اللہ کی بارگاہ میں، وہ اپنی توبہ کر سکتا ہے۔ اور کتاب الحدود میں انہوں نے اسی چیز کی کیا کی ہے
تقویت کی ہے خود، یعنی شہید ثانی نے بھی جو تحقیقات وہاں پہ پیش کی ہیں وہ اسی کی طرف راغب ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ وہ احکام ہیں جو کتاب الحدود و دیات اور ان سے متعلق ہیں، اور اس میں خاصی جدید تحقیقات علماء نے فرمائی ہیں۔ علامہ شاہرودی، محمود شاہرودی صاحب، اور ایک اور ان کے چیف جسٹس تھے سابقہ، انہوں نے بھی اس پہ کافی کاوشیں کی ہیں۔